جی دوستو، آپ نے یہ خبر سن ہی لی ہے کہ جڑاوالا میں کرسچنوں کے اوپر حملہ ہوا ہے۔ ابھی تک مختلف اطلاعیں آ رہی ہیں۔ ایک اطلاع ہے کہ 8 چرچ جلے ہیں، ایک اطلاع ہے کہ 21 چرچ جلے ہیں، اور ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں چرچ جلتے چلے جا رہے ہیں اور 1 سے زیادہ شہروں میں جل رہے ہیں۔ پاکستان اپنا یوم آزادی جس کو وہ کہتے ہیں 14 اگست کا، اس کو بڑے شایانہ شان طریقے سے منا رہا ہے، اور مائنارٹیز کا جو اوپر جو ظلم اور بربریت ہے اس کو مطلب ہے کہ صحیح معنوں میں وہ جو ہے سامنے لے کے آ رہے ہیں 14 اگست کے مطلب پہ۔ ظاہر ہے 14 اگست کا یہ خود کہتے ہیں، پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو پھر جب پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے تو پھر پاکستان میں ہندوؤں کا کیا کام، کرسچنوں کا کیا کام، سکھوں کا کیا کام، جینس کا کیا کام، قادیانیوں کا کیا کام، شیعوں کا کیا کام، میرا کیا کام، آپ کا کیا کام؟ ناظرین، اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے آج، اس حملے کی سب سے پہلے میں نے چنوتی دی تھی۔ آج سے 1-1.5 ماہ قبل میرے ویلاگ میں نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان کی جو خفیہ انڈر ڈیپ سٹیٹ ہے اس نے تیاری کر لی ہے کہ وہ اب لشکر اور دوسری جہادی تنظیموں کے ذریعے کرسچن کمیونٹی کو ٹارگٹ کرے گی اور بڑا حملہ ہوگا۔ یہ حملہ کہاں ہوگا، کب ہوگا، اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اتنی جانکاری ہم حاصل نہیں کر سکے، اور میں نے کہا تھا کہ تمام کرسچن کمیونٹی وہ اب خبردار اور ہوشیار رہے، لیکن وہ ہو گیا، اور وہ ہوا جڑاوالا میں، جہاں کے مسلمان اور جہاں کے کرسچن ہزاروں سالوں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی اگر کہہ لوں کہ 70 سالوں سے بڑے امن اور شانتی سے رہ رہے تھے، اور انہوں نے اس قسم کے بلوے نہیں دیکھے تھے۔ فیصل آباد، لاہور، راولپنڈی، پشاور میں تو ایسے بلوے دیکھنے میں آئے، لیکن جڑاوالا میں یہ کمیونٹی اچھی طرح سے آپس میں مل جل کر رہ رہی تھی، جہاں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ ویڈیو جو سینسرنگ ہے اس کے ذریعے ان لوگوں کے چہرے چیک کیے جائیں جو لوگ براہ راست ان بلووں میں ملوث تھے، یا جو وہاں آگ لگا رہے تھے اور چرچ توڑ رہے تھے، کیونکہ لگتا یہی ہے کہ یہ لوگ جڑاوالا کے نہیں بلکہ باہر سے لائے گئے تھے، اور اس میں مجھے کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ بے شمار وہاں پر لوگ جو نعرے لگا رہے تھے وہ نعرے 3 تنظیموں کی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ مثلا پہلا نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک کا نعرہ لگ رہا تھا، وہ جو گروہ نعرہ لگا رہا تھا وہ گروہ لازمی طور پر تحریک لبیک پاکستان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور نعرہ لگ رہا تھا جس میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور نعرہ حیدری یا علی۔ یہ عام طور پر اگر میں غلط نہیں ہوں تو جماعت اہل سنت والجماعت سے وابستہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں یہ وہ لگاتی ہیں، اور تیسرا نعرہ جو ہے وہ جو وہاں پہ لوگ لگا رہے تھے وہ 2 نعرے اکٹھے لگا رہے تھے، اور وہ تھا نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ یہ نعرہ عام طور پر جماعت اسلامی اور ان کی طرح کی جہادی تنظیمیں یہ نعرہ لگاتی ہیں، وہ نعرہ حیدری نہیں لگاتی۔ ناظرین، اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ اس موقع کے اوپر یہ حملہ کرسچن کمیونٹی پہ کیوں کیا گیا۔ اس وقت میں نے جب ویلاگ کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ حملہ ہونے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت کی اطلاع تھی وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اب یہ حملہ اس سٹیج پہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا ناظرین کہ اس وقت پاکستان ایک ایسے اکنامک کرائسس سے دوچار ہے جس کی وجہ سے پاکستانی سوسائٹی کا ہر سیکشن پاکستان کے حکمرانوں کے خلاف، فوج کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف، اپنے اداروں کے خلاف سڑکوں پر نکل رہا ہے۔ ناظرین، 9 مئی کے واقعے کے بعد جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کو سائیڈ لائن کیا گیا، عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، اس کے بعد جس طرح سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائی گئی، یہ واحد کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کو فل پاورز دی گئی ہیں کہ وہ غیر ممالک کے ساتھ قرضے کی نیگوسیشن کر سکتی ہے، پرائیویٹائزیشن کر سکتی ہے، کوئی بھی تجارتی معاہدہ کر سکتی ہے۔ آج تک کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو پاکستان میں اتنے اختیارات نہیں دیے گئے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ صرف 2-3 مہینے کے لیے نہیں آئی،
بلکہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ذریعے آئی ایم ایف اور پاکستان کے جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ مل کے پاکستان کے اوپر ایسی اکنامک مصیبتیں ڈالے گی، عوام کے کندھوں پر ایسا معاشی بوجھ ڈالے گی جس سے پاکستان کی عوام کی جو ہے وہ چیخیں بھی نہیں نکل سکیں گی، کیونکہ چیخیں تو اس وقت نکل رہی ہیں۔ آلریڈی پرسوں رات کی تاریکی میں پاکستان کے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بلوچستان سے ہیں لیکن وہ بلوچ نہیں پشتون ہیں، انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں 20 روپے پر لیٹر کا اضافہ کر کے پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پیٹرول کی پرائسز پہنچا دی ہیں۔ اس وقت پیٹرول 290 روپے 47 پیسے کا اور ڈیزل غالباً 293 روپے کچھ پیسوں کا پر لیٹر فروخت ہو رہا ہے، جس کا ڈائریکٹ رزلٹ یہ ہوا کہ ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن جو ہے ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے صدر جو ہے، انہوں نے، نیازی صاحب نے کہا کہ جناب ہم 150 روپیہ جو ہے کرایوں میں اضافہ کر رہے ہیں، یعنی ہر شخص جو ٹکٹ لیتا ہے اب اس میں 150 روپے کا اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ پرسوں میں نے یہ خبر دی تھی کہ اسلام آباد ایئرپورٹ کو ایک گلف کنٹری کو 15 سال کے لیے لیز پہ دے دیا گیا ہے، اور پاکستان کا فائنانس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے اس حوالے سے منظوری دے دی ہے، اور $100 ملین یعنی 10 کروڑ ڈالر ایڈوانس پیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی دن اب اس کنٹری سے وصول ہو سکتی ہے۔ میرے اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ملک قطر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ اور باقی جتنے بھی ایئرپورٹ ہیں، بندرگاہیں ہیں، ریل کی پٹڑیاں ہیں، سڑکیں ہیں، ٹول پلازے ہیں، یہ سب اب یہ گورنمنٹ جو ہے ان کو بیچے گی، اور پاکستان کا نام تو پاکستان ہوگا لیکن پاکستان کے اوپر مختلف ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کی مختلف گدیں آ کے بیٹھ جائیں گی اور وہ عوام کا خون نچوڑیں گی، اور عوام کی آنکھیں نکالنا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اسی لیے یہ حملہ کروایا گیا تاکہ پاکستانی عوام کی آنکھیں نکال دی جائیں، ان کو یہ چیزیں نظر نہ آئیں بلکہ ان کو وہ نظر آئے جو پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ ان کو دکھانا چاہتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کو خطرہ ہے کرسچن سے، اور ایک کرسچن شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے۔ اس کے لیے پوری تیاری تھی ناظرین۔ اب ساری کڑیاں ملائیں۔ سویڈن میں قرآن کو خراب کرنا، قرآن کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس واقعے کو لے کے جو ایک عراقی نے کیا سویڈن میں، اس کو لے کے پاکستان میں پہلے پورا اینٹی کرسچن سینٹیمنٹ جو ہے اس کو وپ اپ کیا گیا۔ اس کو جیسے ہم وہ انڈے پھینٹتے نہیں ہیں آملیٹ بنانے کے لیے، ایسے اس کو پھینٹا گیا۔ اس میں عمران خان کی بھی انہوں نے مدد لی، جو اس وقت شاید نظر بند تھا یا جیل میں تھا، اور عمران خان نے بھی کال دی کہ جی نکلو سڑکوں پہ، اور پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہے وہ نکلے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کے تحفظ اور قرآن شریف کے جو بے حرمتی ہوئی اس کے لیے خلاف جو ہے وہ جلوس وغیرہ نکالے۔ تو آپ نے پورا ایک ماحول بنایا۔ پھر آج صبح شہباز شریف صاحب نے سویڈن کے حوالے سے جو ٹویٹ کی، وہ ٹویٹ نے پھر جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹویٹ نہیں تھی، وہ جب آپ کو پتہ ہے پرانی جو سیکنڈ ورلڈ وار کی فلمیں ہوتی ہیں اس میں دکھاتے ہیں بم وہ لگا رہے ہیں کسی برج کے نیچے، کہ یہاں سے جرمن ٹرین نے آنا ہے تو وہ نیچے لگاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک فیتا ہوتا ہے۔ یہ سب تو ہمیں پتہ تھا کہ بم لگا رہے ہیں ایکسکیوز می، یہ نہیں پتا تھا کون سے برج پہ لگا رہے ہیں، وہ پتہ لگ گیا وہ تو جڑا والا تھا۔ فیتا جو ہے اس کو آگ کون لگائے گا یہ بھی پتہ نہیں تھا، اس کو آگ لگائی ہے شہباز شریف نے آج اپنی ٹویٹ دیکھیے ان کی ٹویٹ آج ڈھونڈیں دیکھیں۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔